جی تلاوت کیجیے. جی شاباش. لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور بخدا تحقیق ہم نے بھیجا نوح تو الی قومہ اس کی قوم کی طرف. انی لکم انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے انی نذیر لکم مبین میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح. اللہ تعالی کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ. انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم علیم ایک دردناک دن کے عذاب سے. فقال الملأ بس کہا سرداروں نے الذین جنہوں نے کفر کیا تھا من قومہ اس کے قوم میں سے ما نراکا کہ نہیں دیکھتے ہم آپ کو الا مگر بشرا مثلنا بشر انسان ہم جیسا. وما نراکا اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو اتبعک کہ پیروی کی ہو آپ کی الا الذین مگر ان لوگوں نے ہم اراذلنا جو نیچ ہیں ہم سے جو ہم میں سے رذیل ہیں ہم میں سے. بادی الرأی سرسری رائے والے. وما نراک اور ہم نہیں دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضلا کوئی فضل بل نظنکم بلکہ ہم جو سمجھتے تم کو کاذبین جھوٹے. قال نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی تھا اصل میں آپ کو پتہ ہے اے میرے قوم. ارأیتم بتاؤ تم ان کنت اگر ہوں میں علی بینۃ واضح نشانی پر من ربی اپنے رب کی طرف سے وآتانی اور دی ہو اس اللہ نے مجھے رحمت من عندہ اپنی طرف سے. فعمیت علیکم پھر وہ رحمت چھپا دی گئی ہو تم پر. انلزمکموہا کیا ہم اس کو چمٹا سکتے ہیں تمہارے ساتھ. وانتم کارہون لہا اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرنے والے. وَيَا قَوْمِ اور اے میرے قوم لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس تبلیغ پر مالا کوئی مال. ان اجریہ نہیں ہے میری اجرت الا مگر علی اللہ کے ذمہ. وما انا اور نہیں ہوں میں
بِطَارِدِ الَّذِينَ ہٹانے والا، دھتکارنے والا ان کو آمنوا جو ایمان لا چکے، انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو قوما تجہلون قوم جہالت کرنے والے تم جاہل، ویا قوم ویا قومی اور اے میرے قوم من ینصرون کون میری مدد کرے من اللہ اللہ کے مقابلے میں ان ترکتہم اگر میں ان کو ہٹاؤں دھتکاروں، افلا کیا بس تم لا تذکرون نصیحت حاصل نہیں کرتے، ولا اقول اور نہیں کہتا میں لکم تم سے عندی کہ میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اقول اور نہیں کہتا میں انی ملک کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ولا اقول اور نہیں کہتا میں للذی ان لوگوں کے بارے میں تزدری اعینکم جن کو حقیر سمجھتی ہے تمہارے آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو خیر نہیں دے گا، اللہ اعلم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما فی انفسہم ان چیزوں کو جو ان کے جانوں میں سینوں میں ہے، انی بے شک میں اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا خدا تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اپنے قوم کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک درد دینے والے عذاب سے، درد دینے والے دن کے عذاب سے۔ بس کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، نہیں دیکھتے ہم آپ کو مگر انسان ہم جیسے، اور نہیں دیکھتے ہم آپ کے لیے کہ پیروی کی آپ کے مگر انہوں نے جو ہم میں سے نیچ ہیں سرسری رائے والے، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے کوئی فضل بلکہ ہم تو سمجھتے تم کو جھوٹے۔ قال یا قوم نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے قوم بتاؤ تم اگر میں ہوں واضح نشانی پر اپنے رب کی طرف سے اور دی اس سے رحمت مجھے اپنی طرف سے، بس وہ چھپا دی گئی تم پر، کیا ہم اس کو چمٹا دیں گے تمہارے ساتھ اس حال میں کہ تم اسے ناپسند سمجھنے والے ہوں۔ ویا قوم اور اے میرے قوم نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی مال، نہیں ہے میرے اجرت مگر اللہ کے ذمے ہے، اور نہیں میں دھتکارنے والا ان کو جو ایمان لا چکے، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والا ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو قوم جاہل۔ ویا قوم اور میرے قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے اگر میں ہٹاؤں ان کو، کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو خیر نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو ان کے سینوں میں ہے، بے شک میں تب ہوں گا البتہ نادانوں میں سے، ظالموں میں سے۔ اچھا جی، جناب والا ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ ہود ہے ایک، اور سورہ ہود میں انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے، مختلف واقعات کا ذکر ہے، تو یہاں سے ان واقعات کو ذکر کرنے لگے ہیں۔ اب یہاں سے واقعات شروع ہو رہے ہیں، 5 انبیاء کے واقعات ذکر ہوں گے ترتیب وار۔ تو سب سے پہلے یہاں ذکر شروع ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام جن کو ابو البشر ثانی بھی کہتے ہیں۔ ابو البشر اول کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ابو البشر ثانی کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے سب سے اصل تو جد ہمارے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن پھر ان کے زمانے میں طوفان آیا،
ٹھیک ہے، تو سارے لوگ مر گئے سوائے 80 کے لگ بھگ جو لوگ تھے ان کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ان پر ایمان لائے تھے، صرف وہ زندہ بچ گئے۔ تو آگے جو سلسلہ چلا ہے انسانیت کا وہ انہی سے چلا ہے، وہ 80 لوگ جو تھے ان کے ساتھ، انہی سے آگے جو ہے نا ہم تک یہ سلسلہ پہنچا ہے، تو اس لیے ان کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح ان کا نام، اصل نام کی بات ہے کہ اصل نام ان کا تھا عبد الغفار، سمجھ آ گئی، لیکن رو رو کے اپنی قوم کے بارے میں نوحہ کر کے ان کا نام نوح پڑ گیا، سمجھ آ رہی۔ اور نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو رسالت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر ملی سب سے پہلے۔ رسول تو آپ جانتے ہیں، پیغمبر تو ان سے پہلے اور بھی گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی مابین پیغمبر گزرے ہیں، لیکن رسول کوئی نہیں گزرا۔ رسول اور پیغمبر میں تو آپ لوگ فرق جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، رسول اسے کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی مطلق پیغمبر کو کہتے ہیں جس کے پاس وحی آتی ہو، نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کیا کر رہے وہ تو بعض آتا نہیں ہے میرے خیال میں نا، پہلے بھی تجھے سمجھایا تھا، اٹھ ادھر کھڑے، ادھر تا حکم ثانی تو کھڑا رہے گا، تا حکم ثانی، جب تک میں تمہیں نہ بٹھاؤں گا کھڑے ہی رہے گا، تو چاہے سال کے آخر تک کیوں نہ۔ سمجھ آ گئی؟ جی پہلے سمجھایا تو جی، بارہا سمجھا چکے ہیں، بارہا آپ سے گزارش کر چکے، درخواست آپ سے پہلے کر چکے ہیں کہ نہ کرو، ماحول خراب نہ کرو، کلاس کرو، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ پڑھنے کا ٹائم ہے، سمجھا۔ لیکن آپ رات کو چونکہ عبادت زیادہ کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں عبادت میں، تو اس وقت آپ کو نیند آتی ہے۔ تو اب دیکھو میرے ذہن سے ٹھیک ٹھاک میں بات کر رہا تھا، اتنے نحوست اس بات کی، کتنی نحوست میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی، بات ذہن سے ویسے تو نہیں نکلتی، جیسے کوئی نحوست ہوتی ہے بات نکل جاتی ہے۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو رسول اور نبی میں یہ فرق ہے، اور یہ ان کی قوم وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے بت پرستی شروع کی تھی، وہ مشہور بت، 5 بت جو ہے نا ان کا ذکر ہے 29ویں پارے میں، ان کی قوم میں تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ تو ان کا یہاں سے اب تذکرہ شروع کرنے لگے ہیں، تو فرماتے ہیں اب اچھا ان کا تذکرہ آگے انبیاء کا ذکر ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے ہے یہ ذکر سب سے پہلے، چونکہ ان انبیاء میں جو 5 انبیاء کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام گزرے ہیں اس لیے ان کا ذکر ہے، پھر ان کے بعد جو پیغمبر گزرے ہیں آگے ان کا ذکر ہوگا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام، ایسے جا کے ترتیب کے ساتھ تاریخی اعتبار سے۔ تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انی اخاف، یعنی قائلا انی اخاف علیہ، کہتے ہوئے اپنی قوم سے، اپنے قوم سے مقبر سے حال ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہوئے انی نذیر لکم مبین، نذیر مبین موصوف صفت ہے، اور لکم نذیر کے متعلق مقدم ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ ترکیب جو آپ کو یہاں پر عرض کی جاتی ہے یہ امتحان میں آئے گی، ہر امتحان میں آئے گی، وفاق میں آئے گی، اس کو آپ لوگ ایزی جو لیتے ہیں نا،
تو اس کو ایزی نہیں لینا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس کے بغیر تو چلنا ہی نہیں کچھ. تو یہ انہوں نے کہا اللہ تعبدو کہ نہ عبادت کر تم سوائے اللہ کی. اللہ تعبدو اصل میں ہے بے اللہ تعبدو، با محذوف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ متعلق ہے ارسلنا کے ساتھ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کیوں بھیجا کہ تم جو ہے نا وہ بتائے تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے. یہاں پر بھی ایسے ہی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ علیم اصل میں یہ صفت ہے عذاب کی، تو اصل میں ہونا چاہیے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ صفت اس کو ہونا چاہیے کس کی؟ یہ عذاب کی صفت ہے، لیکن اس پر جو ہے نا جو کسرہ آ رہا ہے یہ جر جوار اس کو کہا جاتا ہے، جر جوار. پہلے بھی ہم اس کے بارے میں عرض کر چکے ہیں، میں نے آپ کو مثال بھی عرض کی تھی، آپ کے ذہن میں ہے نا مثال آپ سے عرض کی تھی نا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لیکن وأرجلكم إلى الكعبين، اور یہ بھی متواتر قرأت ہے. یہ جر والی قرأت بھی متواتر ہے، جیسے جو ہے نا وہ زبر والی قرأت متواتر ہے، نصب والی قرأت متواتر ہے. اور یہیں سے تو شیعہ حضرات استدلال کرتے ہیں اس قرأت سے، دوسری قرأت سے، جر والی قرأت سے. وہ کہتے ہیں کہ اسی سے کہ پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہے، اس لیے وہ مسح کرتے ہیں، پاؤں نہیں دھوتے. آپ کو پتہ ہے شیعوں کا کہ نہیں، وہ پاؤں وضو میں نہیں دھوتے، وہ مسح کرتے ہیں چاہے کچھ بھی نہ ہو، پاؤں پہ کوئی جرابے کوئی موزے کچھ بھی نہ ہو، پاؤں کو مسح کرتے ہیں شیعہ حضرات. اور اس چیز سے لال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فمسحوا برؤوسکم وارجلکم. اس کا عطف ہے کس پر؟ برؤوسکم پر، کہ تم اپنے پاؤں کا مسح کرو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو. اور ایک قرأت میں نے آپ سے عرض کی بھی قرأت متواتر ہے، سمجھ آ گیا. اور استدلال ان کا کمزور بھی نہیں ہے، اس لیے شیعہ پاؤں نہیں دھوتے اسی سلسلہ. تو جر جوار، وہاں پر بھی جر جوار، تو اس کو جر جوار کہتے ہیں. تو یوم علیم یہ کہا، لیکن عذاب یوم کیا آنا چاہیے تھا؟ علیمن، کہ میں تم پر جان ڈرتا ہوں ایک درد دینے والے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قوم، بس کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا موسیٰ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے. کیا کہا؟ 3 اعتراض کیے نوح علیہ السلام پر. کتنے اعتراض کیے ہیں؟ 3. پہلے اعتراض ما نراک الا بشرا مثل، ما نرا، اچھا نرا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر. اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ نر آیو. ٹھیک ہے. تو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ آ رہا ہے عین کلمہ میں، اور حمزہ متحرک ہے اور اس سے پہلے حرف ساکن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی حمزہ کی حرکت مقبل کو نقل کر کے حمزہ کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. جیسے یس الو سے کیا ہو گیا؟ یس الو والا قاعدہ یہاں پر کیا ہو گیا؟ جاری ہو گیا. تو نر آیو سے نار آیو ہو گیا. نار آیو، سمجھ آ رہی؟
پھر لام کا حمزہ، پھر کیا یا متحرک، یا کیا ہے متحرک ہے، اور اس سے مقبل حرف کیا ہے مفتوح ہے، تو یا کو کیا کر دیا الف سے بدل، قال باع والا قاعدہ جاری ہوا تو نوا ہو گیا، تو یسلو والا قاعدہ بھی جاری ہوا ہے اور نرا والا قاعدہ بھی جاری ہوا ہے۔ یہ جو صرفی تحقیق ہوتے یہ بھی پوچھی جائے گی، اس دفعہ نہیں پوچھے گی، شاید ممتحن صاحب بھول گئے، یاد نہیں رہا، اگر نہیں پوچھی جائے گی، ساری باتیں جو پڑھتے ہیں ایک کلاس میں پوچھی جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ہاں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 3 اعتراضات کی۔ پہلا اعتراض ما نراک الا بشرا مثل، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر بشر ہم جیسے، مثلنا یہ صفت ہے بشرن کے لیے، کاف مفعول اول ہے، بشرا مثلنا اس کے لیے مفعول ثانی ہے، استثناء مفرغ۔ پہلا اعتراض کہ ہم تو ہم کو انسان ہی دیکھتے ہیں، نراک ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ نرا کو رأی سے بھی لے سکتے ہیں، نرا کو رؤیت سے بھی لے سکتے ہیں، رأی سے اور رؤیت سے۔ رأی سے کا مطلب ہوگا یعنی گویا کہ اس سے پھر مراد ہوگی رؤیت قلب، کہ ہماری رائے یہ ہے، نہیں ہماری رائے مگر یہ ہماری رائے ہے، ٹھیک، اور رؤیت سے ہم دیکھتے ہیں، تو رؤیت عین مراد ہوگی پھر، تو ہم تو آپ کو اپنے جیسے انسان ہی دیکھتے ہیں، ہم آپ کے پیروی کیسے کریں؟ آپ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی اور مخلوق ہوتے ہیں، ہم سے منفرد ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے مخلوق ہوتے ہیں، تب تو ہم آپ پر ایمان لاتے، لیکن آپ بھی انسان ہم بھی انسان، تو انسان کی پیروی کیسے کریں؟ اس لیے یہ پہلا اعتراض ہو گیا، یعنی وہ یہ سمجھ لیتے کہ البشریت تنافی الرسالہ، کہ بشریت کی کیا ہے، بشر ہونا انسان ہونا یہ منافی ہے کس کی؟ رسالت کے، پیغمبر کی منافی ہے۔ سمجھ آ گئے پہلے اعتراض۔ اور دوسرا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، نہیں ہم دیکھتے آپ کو کہ پیروی کی آپ کی مگر ان لوگوں نے جو نیچ ہیں، ٹھیک ہے، جو نکمے ہیں ہم میں سے، بادی الرأی سرسری رائے والے۔ اچھا جی، دوسرا اعتراض ایک تو یہ دیکھ کہ اراذلنا یہ ارذل کی جمع ہے، ارذل، ٹھیک ہے، رضالت سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بعد نے کہا یہ جمع الجمع ہے، یعنی کہ رذل کی جمع ارذل ہے، پھر ارذل کی جمع اراذل ہے، نیچ قسم کے لوگ، حقیر لوگ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور بعد یہ ظرف ہے اتباع کے لیے، یعنی فی بعد الرأی، سمجھ آ گئی؟ یا وقت حدوث اول رأی، جیسے صاحب جلالین نے کہا ہے کہ آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے یا جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ ہم میں سے رذیل قسم کے لوگ ہیں اور سرسری رائے والے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ خود ہی جو ہے نا معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر کوئی بڑے قسم کے امیر مالدار قسم کے اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں
ایمان لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی واقعی آپ حق پر ہیں۔ تو ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے رائے کا کیا اعتبار ہے؟ ان کے رائے کا اعتبار نہیں، ایک تو ویسے بھی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر ویسے بھی سرسری رائے والے ہیں، کوئی غور و فکر کر کے یہ آپ پر ایمان نہیں لائے، بس ویسے ایمان لائے، کوئی روٹی شوٹی ٹکر شکر ان کو نظر آیا ہوگا تو یہ مان لیں کہ چلو کھانا ہمارا لگ جائے گا، لنگر شنگر چلتا رہے گا، تو یہ مان لائیں۔ تو یہ آپ کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے یہی تو آپ کی ناحق ہونے کی دلیل ہے، باطل پر ہونے کی دلیل ہے، نعوذ باللہ۔ سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا ہرقلہ کو، قیصر روم کی بادشاہ کو، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ کوئی 7 ہجری کے لگ بھگ بات ہوگی، اور صحیح بخاری میں پڑھ لیں گے، خط موجود ہے، ہرقلہ اس کا نام تھا۔ تو جب خط اس کو پہنچا، پیغمبر کی طرف سے خط ہے، عرب پیغمبر ہے، آخری پیغمبر کا دعویٰ کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اس علاقے کا عربوں کا کوئی لوگ یہاں پر موجود ہے وہاں کے، ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پاس لے آؤ۔ تو اس وقت ابو سفیان اور کچھ لوگ، ان کا ایک وفد نہیں بلکہ ویسے ان کی جماعت گئی ہوئی تھی ادھر، کچھ لوگ ساتھ تھے، تجارتی ہمارے سے قافلے کا گیا ہوا تھا، تو ان کو لے آئے۔ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا نا ہرقلہ کے پاس، ہرقلہ بہت سمجھدار تھا۔ اچھا اس نے کیا کیا، پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جو قریب ہو، کوئی سردار ٹائپ ہو قریب ہو، تو بتایا گیا ابو سفیان۔ تو ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور باقی کو پیچھے بٹھا دیا، اور کہا کہ میں اس سے کچھ سوالات کروں گا ابو سفیان سے، اگر یہ جھوٹ بولے نا تو تم لوگوں نے اس کو جھٹلانا ہے۔ تو سوالات ترجمان کے ذریعے سوالات کرتا رہا، اس لیے کہ ابو سفیان کی زبان عربی تھی اور اس کی زبان اور تھی، ترجمان کے ذریعے سے سوالات ہوتے رہے۔ یہ 7 ہجری کا زمانہ تھا، جبکہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اب یہ صلح ہو چکی تھی 10 سال کے لیے نا۔ تو خیر وہ سوالات تو لمبے سوالات ہیں، وہ صحیح بخاری کی جلد اول کے بالکل شروع میں حدیث موجود ہے، وہ آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہرقلہ نے پوچھا اس سے کہ کیا جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ پیغمبر ہوں، تو اس کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا غریب قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے پیروی کی ہے۔ تو ہرقلہ نے جواب میں کہا ہاں یہ صحیح پیغمبر کی نشانی ہے کہ پیغمبر سچا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تو شروع میں جو پیروی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو گزرے ہیں لوگ، وہ سارے غریب قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی جواب دیتا تھا ابو سفیان، تو ہرقلہ جو ہے نا وہ کہتا ہاں یہ صحیح پیغمبر کی نشانی ہے، یہ صحیح پیغمبر، یہ سچے پیغمبر کی نشانی ہے، سمجھ آ گئی۔ اور ابو سفیان نے خود بتایا، ابو سفیان نے کہا کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا اپنی طرف سے جھوٹ، کہ میں کہا جھوٹ بھی نہ ہوگا، پیچھے والوں نے مجھے جھٹلا دیا تو بڑی بدنامی ہوگی۔ ایک بات کا انہوں نے اپنی طرف سے تھوڑا سا وہ کیا، جو ان کو موقع ملے نا، اور تو موقع ہی نہیں ملا نا کوئی ادھر ادھر سے اپنی طرف سے بات ملانے کا، یہ ملا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی انہوں نے کبھی اس طرح کوئی جھوٹ بولا، کبھی خیانت کی ہو، تو ابو سفیان کہنے ابھی تک تو نہیں کی، لیکن ابھی ہمارا زمانہ ابھی چل رہا ہے صلح کا، تو اب پتہ نہیں چلتا وہ کیا کرتا ہے۔ یہ بھی ابو سفیان نے اپنی طرف سے بات ملائی، وگرنہ ابو سفیان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہیں کریں گے، لیکن یہ انہوں نے چسکا کے طور پر اپنی طرف سے ایک بات ملا، انہوں نے کہا اور تو مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کوئی بات ملا تھا۔ تو خیر وہ بہت دلچسپ حدیث ہے، وہ پڑھیں گے آپ۔ تو ہرقلہ نے کیا کہا
کہ پیروی کرنے والے شروع میں لوگ غریب ہی ہوتے ہیں، یہ سچے پیغمبر کی نشانی ہے۔ تو یہ اعتراض جو ہے نوح علیہ السلام کے قوم والے کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا امیر قسم کے لوگ، تو یہ مال و دولت کا نشہ ہوتا ہے، یہ نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں اندھے، تو ان کو پھر اس طرح کی حق بات جلدی نظر نہیں آتی، اس لیے وہ جلدی قبول نہیں کرتے۔ تو غریب لوگوں میں اس طرح کا نشہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو نظر آ جاتی ہے اس طرح کی حق بات تو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے انبیاء گزرے ہیں تو شروع میں ان پر ایمان لانے والے غریب قسم کے لوگ ہی تھے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آگے وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا فَضْلًا من زائدہ، تیسرا اعتراض یہ کیا کہ ہم تو تم پر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت دی گئی ہو، نہ دنیاوی فضیلت ہے نہ اخروی فضیلت ہے۔ دنیاوی فضیلت کوئی مال ہو، دولت ہو، باغات ہو، جائیداد ہو ہم سے زیادہ۔ اخروی فضیلت کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ تم دین پر ہو، تم حق پر ہو۔ یعنی یہ جاہل قسم کے لوگ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہ حق پر ہو، تم باطل پر ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی کوئی برتری تمہیں حاصل ہو یہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ تین اعتراض کیا۔ قال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اصل میں کیا تھا؟ یا قومی، یا یہاں پر تھی، اس کو تخفیفاً حذف کر کے کسرہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر یا تھی۔ یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم۔ پہلے اعتراض کا جواب دیا کہ اے میرے قوم بتلاؤ، ارأیتم میں پہلے بتا چکا ہوں، اخبرونی کے معنی میں اگر میں اپنے رب واضح نشانی پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے رحمت بھی اپنی طرف سے دی ہو، پھر وہ رحمت تم پر کیا ہو گئی؟ تم پر چھپا دی گئی۔ عما یعمی تعمیتاً، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو کیا انلزم حمزہ استفہام ہے، نلزم جمع متکلم کا صیغہ مضارع باب فعال سے، کم اس کا مفعول اول ہے، ہاں اس کا مفعول ثانی، انلزم کموہا، کم انلزم کم، ٹھیک ہے اصل میں تھا، پھر ہاں ضمیر جو لگائے، حاضمی لگائے گئے، کیا ہے جی، کیا مسئلہ کیا ہے تجھے شعروں، کس سے بات کر رہے؟ خبردار ادھر توجہ نہیں کر، خبردار۔ تو تم پھر جو ہے نا حاضمی لگانے کی وجہ سے واو فصل لائے ہیں، یہ ہوتا ہے بات فصل لاتے، ٹھیک ہے، درمیان میں واو لے آئیں تو انلزم کم، حالانکہ کہ کموہا، کم تاثر اسقیناکموہا، اس طرح کم اور تم کے بعد ہا ہما ہم جب لگاتے ہیں تو وہ فصل لاتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ سب سے لمبا وہ کلمہ ہے قرآن پاک میں، سب سے لمبا۔ تو کیا ہم اس کو چمٹا دیں گے تمہارے ساتھ؟ تم نہیں چاہتے اس رحمت کو تو ہم زبردستی تمہارے ساتھ ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے رحمت کی طرف، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کر رہے۔ تو پہلے اعتراض انہوں نے کہا کہ تم انسان ہو ہم جیسے، تو پیغمبر نے کہا تو انسان ہے، ہم نے کب کہا انسان نہیں ہے، ہم یہ دعویٰ تو ہم نے کبھی کیا بھی نہیں، ہم انسان ہیں، میں انسان ہوں، لیکن انسان میں فرق ہوتا ہے۔
پتھر میں فرق ہوتا ہے. ایک پتھر ہے مسجد میں لگا ہوا ہے، ایک پتھر ہے خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، ایک پتھر ہے واش روم میں لگا ہوا ہے، بیت الخلاء میں لگا ہوا ہے. تو فرق ہے کہ فرق نہیں ہے؟ پتھر تو دونوں ہیں، ہو سکتا ہے دونوں کی قیمت بھی برابر ہو، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح نشانی دی ہے، مجھے رحمت دی ہے، اس حوالے سے مجھے برتری حاصل ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو وہ رحمت تم پر چھپا دی گئی، تو کیا میں اس کو لازم کر سکتا ہوں تم پر؟ ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده. ٹھیک ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، بینہ موصوف من ربی، یعنی بینۃ کائنۃ من رب صفت ہے. ٹھیک ہے، پھر معطوف علیہ، پھر وعاطف آتانی رحمۃ من عندی، رحمۃ موصوف ہے، من عندہ یہ صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ معطوف ثالث فعمیت علیکم معطوف ثالث ہے. ٹھیک ہے، شرط ہے، جزا اس کی موصوف ہے. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ انلزمکموها وانتم کارہون لها، اور یہ جملہ کیا ہے؟ حال ہے، کم ضمیر سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اچھا، رحمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے، اس نے نبوت دی مجھے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، یہ دوسری اعتراض کا جواب ہے. دوسرے اعتراض کیا کیا ہے کہ تمہارے پیروی کرنے والے کیا ہیں؟ نکمے قسم کے لوگ ہیں، رذیل قسم کے لوگ ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا پیغمبر نے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت مزدوری نہیں مانگتا. میرے مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے، میں ان کو ہٹا نہیں سکتا. یعنی یہ نکمے ہیں یا معزز ہیں، غریب ہیں یا مالدار ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں نے کون سی دنیا کمانی ہے تبلیغ کر کے، دعوت دے کے؟ جس سے دنیا کمانی ہو تو وہ ان چیزوں پہ نظر رکھتا ہے. تو میں نے دنیا تھوڑی کمانی ہے کہ میں ان چیزوں پہ نظر رکھوں. میں دعوت و تبلیغ کر کے کوئی چندہ کما رہا ہوں، چندہ میں نے کمانا ہے کیا؟ اس لیے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، کون ہے کون نہیں. اور انہم ملاقو ربہم، ملاقو اصل میں کیا تھا جی؟ ملاقیون تھا، ملاقیون. لام کلمہ میں یا ہے، اس سے پہلے کسر، اس کے بعد واو مضموم. یہ پہلے عرض کر چکا ہوں. تو اس کی حرکت کیا کر دی؟ ماقبل کو دے دی اور یا کو ساکن کر دی. پھر ارتقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. ملاقون، پھر اضافت ربہم کی طرف اضافت ہو رہی ہے، تو اس اضافت کی وجہ سے نون بھی گر گیا. تو ملاقو ربہم. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رجوع والا قاعدہ جاری ہو گیا. تو فرمایا کہ وہ جو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقات کریں گے، رب ہی بتائے گا پھر کہ کون معزز ہے اور کون رذیل ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. وہ تو رب بتائیں گے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تجہلون صفت ہے قومن کی، اور پھر مفعول ثانی ہے آرا کے لیے. لیکن میں تو تمہیں دیکھتا ہوں جاہل قوم. یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ملاقو ربہم، مضاف مضاف الیہ مل کے ان کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. وَيَا قَوْمِ، یہ بھی یا قومی تھا. اے میرے قوم، مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُمْ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے اگر میں دھتکاروں گا؟
من ینصرنی من اللہ ان ترکت، یہ جو ہے نا کیا ہے، دال بر جزا، کیا یہ کیا ہے، بالترکیب دال بر جزا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کیا تھا اصل میں ہے ان ترکتہم فمن ینصرنی من اللہ، اگر میں ان کو دھتکاروں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ کیا وہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کہ تم غفلت کرتے ہو؟ تغفلون فاقی فعاطفہ ہے، معطوف علیہ نکالیں گے، فلا تذکرون بس نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن، اب تینوں اعتراضات کا جواب کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ میں نے کب کہا کہ تم دیکھتے ہو، تم فضل نہیں دیکھتے اخروی دنیاوی، مال تمہارے پاس نہیں ہے، یہ تو میں نے کہا نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور یہ میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس غیب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو اگر تم اخروی برتری سمجھتے ہیں تو یہ تو اخروی برتری نہیں ہے، یہ تو اللہ کا خاص ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور میں بشر ہوں، میں نے کب کہا کہ میں بشر نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، یہ میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذی تزدری اعینکم، اور نہیں کہتا میں ان لوگوں کے بارے میں، انہوں نے کہا نا رذیل لوگوں نے تمہارے پیروی کی ہے، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھ، تزدری اصل میں کیا تھا جی، کیا تھا اصل میں؟ تزدریو باب افتعال ہے، از ترا، از درا ہے، اس ترا کا اس، تو اصل میں اس ترا، اس ترا، اس ترایا، یز تریو، تز تریو، پھر تا افتعال کو کیا کر دیا، دال سے بدل دیا، تو تزدریو، ٹھیک ہے، پھر اس کو آخر میں آپ ساکن تزدری اعینہم، جن کے تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہے۔ کیا نہیں کہتا کہ نہیں یؤتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز خیر نہیں دے گا، نہیں، یہ تو میں نہیں کہتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، اصل تو سینے میں ہے، اس کا اعتبار کیا جائے۔ یہ اعتراض جو ہے نا انہوں نے بھی کیا تھا کہ ان کو آپ دھتکاریں، اور مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا کہ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا ان کو ہٹا دے، ان کے ہوتے ہم نہیں بیٹھ سکتے، بلال وغیرہ ان کے ہوتے ہم کہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ ولا، اللہ تعالیٰ فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، سمجھ آ رہی کہ انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا، تو فرمایا انی اذن، تب تو میں ہو جاؤں گا نادانوں میں سے، یعنی ان قلت شیئا من ھذا، اگر اس طرح کی کوئی بات میں کہہ دوں کہ جو مذکورہ باتیں ہیں، ان قلت شیئا من ھذا، اگر کوئی بات میں کہہ دوں تو تب میں پھر کیا ہوں گا، تو میں نادانوں میں سے ہوں گا۔ یہ تو نادانوں والی باتیں ہیں، سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ وما علینا الا البلاغ، شاباش شاباش شاباش، تکرار کر لو، شاباش۔